بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در منع امید از مخلوقات، مخلوقات سے امید کے منع کرنے کے بیان میں چھوٹی ہی عمر میں جان جاؤ گے تو یقیناً کامیابی پاؤ گے۔ کبھی بندہ بندے سے امید نہ رکھے، ہر امید اللہ سے رکھے۔ کئی بار بندے کہتے ہیں یار مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی، امید کچھ اور رکھی ہوتی ہے، بندہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے، پھر بولنا کیا پڑتا ہے، مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی۔ بندہ بندے سے امید رکھ کر ہزاروں بار بے مراد ہو جاتا ہے، لیکن جو بندہ اپنی امید اللہ سے لگاتا ہے، اللہ اسے کبھی بے مراد نہیں کرتا۔ یہ پکی بات ہے۔ اپنی زندگی ہم نے یہ سیکھا اپنے بزرگوں سے اور اپنے مشائخ سے۔ ہماری ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر ہزار بار دستک دو، اللہ کے دروازے پر ہزار بار مانگو، نہ شرمندگی، نہ ذلت، نہ پریشانی، بلکہ عزت۔ اللہ کے دروازے سے مانگو جا کر، عزت ہی عزت ہے، اور اللہ دیتا بھی ہے۔ کوئی اس کے اندر سمجھو کہ دوسری رائے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر جس نے بھی کبھی امیدیں لگائی ہیں نا، دیکھو ہم دو طریقے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ عثمان میرا یہ کام کر دے گا، ایک ہو سکتا ہے یہ نہ کہ مجھے امید ہے کہ اللہ میرا کام کر دے گا، پھر اللہ جب اس کے دل میں ڈالے گا پھر کام رک ہی نہیں سکتا۔ تو آپ کو ہمیشہ کے لیے ایک ہی سبق آج بچپن ہی میں دے رہا ہوں کہ اپنی ساری امیدیں، اپنے سارے معاملات اللہ سے جوڑ کر رکھو۔ اللہ تعالیٰ بندے کو نا امید نہیں کرتا، اس کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ مولا میرا کام یہ تو نے کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نہ کرے، اس کی شان کے لائق ہی نہیں۔ حالانکہ وہ ہمارا پابند نہیں ہے، غالب ہے، طاقتوں والا ہے، لیکن اس کی شان بندہ پروری ایسی ہے کہ جب بندہ کہتا ہے مولا ایک کام بس تو ہی کرنا ہے، تو اللہ کہتا ہے دیکھو بندے نے کتنے اعتماد کیا ہے مجھ پر، کام کر دو اس کا۔ تو اللہ کے لیے کوئی کام کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ذرا آج ابھی جو یہ سبق پڑھا جانے لگا ہے کا حاصل یہی ہے کہ جہان پر اور جہان والوں پر امیدیں نہ لگانا، اس لیے کہ یہاں تو کیا ہو گیا ہے، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے فقیر، بڑے بڑے خوبصورت، بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے دولت مند، زمین ان کو کھا گئی، وہ چلے گئے زمین کے اندر، آج ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس پورے باب کے اندر حضرت سعدی نے یہ بات ارشاد فرمانی ہے۔ چند لفظوں کے اندر مقصد میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے۔ ازیں پس مکن تکیہ بر روزگار، کہ ناگاہ ز جانت بر آرد دیمار۔ ساری کتاب چونکہ پڑھاتی ہے حضرت سعدی نے، اب کتاب ختم ہو رہی ہے تو آخر میں اس طرح کے جملے سے آغاز کر رہے ہیں، اس کے بعد عظیم پس، اس کے بعد یعنی اتنا کچھ تجھے سمجھا پڑھا دیا ہے، تو اب اس کے بعد کیا، اس کے بعد نہ کر بھروسہ زمانے پر، کیونکہ اچانک تیری جان سے باہر لے آئے گا وہ ہلاکت۔ کون؟ زمانہ۔ کس کو زمانے نے چھوڑا ہے؟ دنیا نے کس کو چھوڑا ہے؟ بادشاہوں کو کھا گئی، بادشاہوں کو مار دیا، طاقتوروں کو مار دیا، شاعروں کو مار دیا، ادیبوں کو مار دیا۔ کس کو چھوڑا ہے اس دنیا نے؟ کسی کو نہیں چھوڑا ہے۔ اس لیے اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد نہ کر بھروسہ زمانے پر، کیونکہ اچانک تیری جان سے باہر نکالے گی ہلاکت۔ مکن تکیہ بر لشکر بے عدد، کہ شاید ز نصرت نیابی مدد۔ نہ کر بھروسہ بے شمار لشکر پر، بے عدد یعنی بے شمار، جس کا عدد بہت زیادہ ہو اسے بے عدد کہتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نصرت سے نہ پائے تو مدد۔ نصرت سے مراد یہ جو لشکر بے شمار ہے نا، تو جو تجھے اس میں نصرت نظر آتی ہے، تو لشکر بے شمار کی نصرت سے تو مدد نہ پا سکے۔ قرآن پاک نے کہا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ کتنی بار ایسا ہو چکا ہے جو کم ہوتے ہیں وہ زیادہ لوگوں پر غالب آ جاتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے۔
تو ہمارے پاس لوگ زیادہ ہیں یہ کامیابی کی نشانی ہے؟ کوئی نہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے لشکر بے شمار ہے، یہ کوئی کامیابی کی نشانی نہیں ہے۔ زیادہ ہونے کے باوجود بھی کامیابی اللہ تھوڑے عدد والوں کو دے دے، یہ اس کی شان ہوتی ہے۔ مکن تکیہ بر ملک و جاہو ہشم، کہ پیش است و بود است و بعد است و ہم۔ پچھلی کلاس والوں کو یہ شعر یاد کرنے کا بڑا مزہ آتا ہوتا تھا، اس کی کوئی لے ایسی ہے نا، پیش است و بود است و بعد است و ہم، ہر ایک نے یہ شعر یاد کیا ہوا ہے، میں نے نشان لگایا ہوا آپ کے لیے۔ نہ کر بھروسہ ملک پر اور مرتبے پر اور نوکر چاکر پر، کیونکہ پہلے تجھ سے تھے اور بعد تجھ سے بھی۔ تجھ سے پہلے بھی یہ ساری دنیا تھی، تو مر جائے گا تب بھی یہ رہے گی، یہ تو سڑکیں ایسے ہی چلتی رہنی ہیں، دکانیں ایسی ہی کھلتی رہنی ہیں، بندوں کا آنا جانا لگا رہنا ہے۔ تو دنیا میں آ گیا تو کوئی تہلکہ نہیں مچ گیا، تو چلا جائے گا تو کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں ہو جائے گا۔ بندوں کے آنے اور جانے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ٹیوٹا دیکھو نا، پنڈی سے لاہور، لاہور سے پنڈی، بس دیکھو، کوئی سواری اتر گئی کوئی چڑھ گئی، نہ چڑھنے سے کوئی ہوتا ہے تو نہ ہی اترنے سے، گاڑیاں چلتی رہتی ہیں۔ تو ایسے ہی دنیا کا نظم و ضبط ہے، لہذا جس دنیا کا حال یہ ہے وفاداری کا، اس پر بھروسہ سوچا نہیں کرنا ہوتا۔ تو نہیں تھا تب بھی یہ چلتا رہا نظام، تو ہوگا تب بھی چل رہا ہے، تو بعد میں نہیں ہوگا تب بھی چلتا رہے گا۔ یہ دنیا میں دل لگانا خطرناک عنوان ہے، سمجھانے کا مطلب یہ ہے۔ مکن بد کے بد بینی از یار نیک، نہ میرو ید از تخم بد بار نیک، نہ کر بدی وگرنہ بدی دیکھے گا تو، اچھے یار سے نہیں اگتا برے بیج سے پھل اچھا۔ لیموں کے درخت پر کبھی تھوڑا ہے کہ انار لگ جائے، تو تنبے کے درخت پر تھوڑا کبھی ہے کہ وہ آم لگ جائے۔ تو برائی کے ساتھ دنیا میں رہو گے تو تجھے ہر اگلا بندہ برا بن کر ہی پیش آئے گا، اچھائی کے ساتھ رہو گے تو اللہ مدد کرے گا، بندے برے ہوں گے بھی نا تو اللہ مدد کر دے گا، ان کی برائی تم سے ٹال دے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ برے لوگ سامنے نہیں آئیں گے، آئیں گے، شریف لوگوں کے ساتھ برے لوگ زیادہ ہاتھ کرتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور تمہاری زندگی کا وہ مشکل مرحلہ گزر جائے گا۔ ہر بندے کی زندگی میں ایسا کئی بار ہوا ہے، خود ہمارے ساتھ بھی ایسا کئی بار ہوا ہے۔ تو ہم نے اوروں کے ساتھ بدی کرنے کا نہیں سوچنا، بس بات یہ ہے۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے، یہ مدرسہ ہے تو یہ سارے طلباء آپ کے ساتھی ہیں، یہ ہمارے اپنے ہیں، ہم نے ان میں سے کسی کے ساتھ بھی برا نہ کرنا ہے نہ سوچنا ہے۔ مدرسے سے باہر چلے گا، زندگی بھر کسی مسلمان بھائی سے ہم نے برا نہیں کرنا، وغیرہ اگر ہم برا کریں گے بطور سزا، ہمارے اچھے سے اچھے دوست اللہ ہمارے ساتھ برے کر دے گا، جن پر ہمیں کبھی امید بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے مجبوراً جملہ بولتے ہیں نا، یار تجھ سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ اصل ماجرا کیا ہوا، تو نے کسی اور سے برائی کی ہوئی ہے، تو نتیجے میں اللہ نے تیرے اچھے دوست کو تیرے ہی مخالف کر دیا ہوا ہے، اور تو بول رہا ہے مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی۔ بسا بادشاہان کشور نشان، بسا پہلوانان کشور ستان، بہت سارے بادشاہ ملک کا نشان رکھنے والے، بہت سارے پہلوان ملک چھین لینے والے۔ آپ بتانے کیا جا رہے ہیں کہ ایسے 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 لوگ، لیکن دیکھو آج ان کا نشان باقی نہیں ہے۔ بتانا یہ ہے، بہت سارے بادشاہ جن کا ملک میں سکہ چلتا تھا، بہت سارے پہلوان جدھر وہ حملہ کرتے تھے ملک چھین کے رکھتے تھے، لیکن آج دیکھ لو کدھر پڑے ہوئے، پتہ ہے کوئی نہیں۔ ترجمہ کر لو ایک بار، بہت سارے بادشاہ بسا تند گردان لشکر شکن، بسا شیر مردان شمشیر زن، تند سخت، گردان پہلوان، لشکر شکن لشکر کو توڑنے والے،
شاہ خیبر شکن، یہ لفظ ہے نا شاہ خیبر شکن، یہ کس ہستی کے لیے ہے؟ جناب مولا علی کے لیے، یعنی وہ خیبر کو توڑ دینے والے، دروازہ توڑ دینے والے۔ اچھا یہ شمشیر اس کا معنی ہوتا ہے تلوار، لیکن نہیں، اس کا اصل معنی سمجھو، شم اصل میں کہتے ہیں ناخن کو، ناخن کو شم لفظ ہوتا ہے، اور شیر معنی شیر، شیر کے ناخن دیکھیں کبھی ایسے ہوتے ہیں، مڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو لفظ اصل میں ہے شم شیر، تلوار کو جو بولتے ہیں نا شمشیر، شم شیر، شیر کے ناخن کی طرح مڑی ہوئی، اصل میں یہ ہوتا ہے۔ پھر اردو ہے نا، اردو کی بڑی شان ہے، یہ زیر و زبروں کی پرواہ نہیں کرتی، شدہ مدہ نقطے زیرہ زبرہ سب شان تیری وچ آئیاں، جیسے حضور کی شان میں، تو یہ اردو کے اندر جو مرضی بولو تو ہوتا شمشیر ہے، لیکن اس وقت کیا چل چکا ہے؟ شمشیر، ٹھیک ہے، شمشیر۔ ویسے شیر تو دودھ کو بولتے ہیں، ہمشیر، ہمشیرہ، تو لفظ شم شیر ہے، لیکن اب چل گیا ہے شمشیر، یہ غلط العوام ہے، اسے ہم ٹھیک نہیں کر سکتے، ٹھیک کریں گے تو الٹا کوئی عجیب سے ہو رہے گا، میری شمشیر لاؤ، اور شمشیر وہ کہیں وہی شمشیر ہوتا ہے، مشکل بن جائے گی، ترجمہ کریں۔ بہت سارے سخت پہلوان لشکر کو توڑنے والے، بہت سارے شیر مردان تلواروں کو توڑنے والے، اتنی تلواریں چلانے والے کہ میں کہتا ہوں تلواریں مار مار کر تلواریں توڑ دینے والے، اتنے بہادر۔ تو بات وہی ہے، آج کدھر گئے؟ زمین کھا گئی، مطلب یہ ہے، اس لیے دنیا پر اور زمین والوں پر بھروسہ نہیں کرنا۔ بسا ماہ رویان شمشاد قد، بسا نازنینان خورشید خط، ماہرو یعنی چاند کے چہرے والا، تو جمع کیا بن جائے گی؟ ماہرو یان، چاند کا چہرہ رکھنے والے، بڑے حسین و جمیل لوگ۔ شمشاد قد، قد کا معنی جسم و قد و قامت، اور شمشاد ایک سرو کی طرح سیدھا قد ایک درخت ہوتا ہے، اس کا نام ہی شمشاد ہے۔ تو فارسی شاعری میں اور اردو شاعری میں لمبے قد کو سرو قد کے ساتھ بھی تشبیہ دی جاتی ہے، اور لمبے قد کو شمشاد قد کے ساتھ بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ اور لمبا قد یہ خوبصورتی کا استعارہ ہوتا ہے، بندہ چھوٹا ہو تو اتنا حسین نہیں لگتا، قد اس کا لمبا ہو، اسی لیے دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک نہ بہت لمبا تھا نہ بہت مختصر تھا، معتدل تھا، لیکن جو بتانا ہے، لیکن کئی لوگوں کا مجمع ہوتا جس میں اونچے قد والے لوگ بھی اگرچہ موجود ہوتے، جب حضور ان میں آ جاتے تو سب سے اونچے حضور لگا کرتے تھے، تو اونچا لگنا، اونچا قد یہ حسن کا استعارہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں بڑے بڑے لمبے قد والے بندے کدھر گئے ہیں آج، یعنی بات آخر کار وہی ہے۔ نازنین کہتے ہیں محبوبوں کو، نازنین محبوب، تو خورشید سورج، خد کہتے ہیں رخسار کو، یہ خال کہتے ہیں تل کو، یہ ویسے ایک لفظ بتانے لگا ہوں، خد رخسار، خال تل جو اوپر ہوتا ہے، یہیں سے لفظ بنتا ہے پاکستان کے خد و خال بیان کریں۔ خد و خال یعنی اس کا کوئی چہرہ مہرہ بیان کرو، یہ کہاں کہاں واقع ہے، کون سی باؤنڈری لائن کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس میں کتنے صوبے ہیں، کتنے شہر ہیں، یہ ہوتا ہے خد و خال۔ یہ خد و خال یہ اس کی پہچان کا جو طریقہ ہوتا ہے، اس کے لیے خد و خال کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، خد و خال، سمجھ آ گئی ہے۔ بہت سارے چاند کے چہرے والے، شمشاد قد والے، بہت سارے محبوب، سورج کا رخسار رکھنے والے، سورج کا رخسار رکھنے والے، تو مراد یہاں کیا ہے؟ بہت ہی چمکدار اور روشن چہرے والے، مراد یہاں سے یہی ہے۔ بسا ماہ رویان نو خاصتا، بسا نو عروسان آراستا، بہت سارے ماہرو نئے نئے جوان، بہت سارے نئے شادی شدہ، آراستہ، میں نے ایسی ایسی بھی خبریں پڑھی سنی کہ شادی والے دن دلہا فوت ہو گیا، شادی سے اگلے دن دلہن کا انتقال ہو گیا،
شادی سے ایک دن پہلے دلہا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو یہ دیکھو پتہ ہی نہیں چلتا، خوشیوں کے عین جمے ہوئے ڈیرے میں زمانہ جو ہے وہ ایسی ہلاکت اتارتا ہے، یعنی دنیا ایسی ہلاکت اتارتی ہے، وہ سارے سوگوار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے معاملات ہی اپنے ہیں۔ یہ عروس کا معنی شادی کرنا ہوتا ہے، تو اسی لیے جو عرس ہوتا ہے نا، عرس شادی کا معنی شاد باد خوش ہونا ہوتا ہے، تو عروس یعنی جن کی شادی ہوتی ہے وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بزرگ ہیں جن کے عرس مناتے ہیں، یعنی یہ دنیا سے تو چلے گئے ہیں لیکن اللہ کے ہاں یہ خوش ہیں، اس لیے ان کے اس دن کو عرس کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ عرس شادی، خوشی، شادی کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ خوشی، یہ فارسی کا لفظ ہے شادی۔ پاک سرزمین شاد باد، پاک سرزمین خوش رہے، شاد سے ہی کیا ہے؟ شادی۔ بسا نام دارو بسا کام گار، بسا سرو قدو بسا گل عذار، گل عذار، عذار کہتے ہیں رخسار کو، عربی زبان کے اندر عذار رخسار، تو خد بھی رخسار، لیکن خد فارسی زبان کے اندر ہے۔ تو گل عذار، پھول کا چہرہ رکھنے والے لوگ، کتنے بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں، کتنی بیٹیاں اتنی پیاری ہوتی ہیں، کتنے بیٹے اتنے پیارے ہوتے ہیں، تو کئی رنگ برنگے لوگ ہیں، تو لیکن بات وہی ہے کہ یہ سارے آخر کدھر گئے؟ وہ مٹی میں اتر گئے۔ ہر جو تھوڑی دیر کے بعد بات یہی آنے والی ہے۔ بہت سارے مشہور اور بہت سارے کامیاب لوگ، بہت سارے سرو قد رکھنے والے اور بہت سارے پھول کا چہرہ رکھنے والے، پھول کا یعنی رخسار رکھنے والے، تو مراد کیا ہے؟ پھول جیسا چہرہ رکھنے والے۔ کہ کر دند پیراہن عمر چاک، کشیدند سر در گریبان خاک۔ اچھا، اب یہ سارے لوگ جن کا ابھی ابھی حوالہ آیا ہے، سونے، جوان، بادشاہ، پلوان، سخت، مشہور، یہ سارے لوگ کیا کیا؟ کہ کیا ان سب نے لباس عمر کا، لباس عمر کا چاک، پیراہن لباس، کھینچا انہوں نے سر مٹی کے گریبان میں، کہ مانا اس طرح کے، یہ سارے نام اور کیا ہوا؟ اس طرح کے کر دیا انہوں نے عمر کا لباس چاک۔ کس طرح لباس چاک کر دیا؟ کہ کھینچا انہوں نے سر مٹی کے گریبان میں، یعنی قبروں میں چلے گئے۔ چونا خرمن عمر شاہ شد بباد، کہ ہرگز کسے زان شان ندار، اس طرح ڈھیر ان کی عمر کا ہو گیا برباد، ہرگز کوئی کسی شخص نے ان میں سے کوئی نشان نہیں دیا، یعنی ختم ہو گیا، کوئی نشان نہیں بچا۔ یہ حاتم طائی کدھر ہے آج؟ کوئی پتہ ہے کوئی نہیں کدھر ہے؟ تو بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے 2-4 بادشاہوں کا نام تو چلو پتہ ہے، تو آج تک ہزاروں بادشاہ ہوئے ہیں، ان کا نام و نشان تک نہیں پتہ ہے، ہزاروں پہلوان ہوئے ہیں، ہزاروں دولت مند ہوئے ہیں، ان کا نام و نشان نہیں پتہ، لیکن جو اللہ والے ہیں ان کا نام آج بھی باقی ہے۔ امام غزالی، امام رازی، حسن بصری، غریب نواز، داتا علی، مہر علی شاہ صاحب، جتنے اللہ والے ہیں دیکھو وہ گئے ہیں دنیا سے، گئے وہ بھی ہیں، گئے یہ بھی ہیں، لیکن آج تک ان کی قبر کی مٹی سے بھی لوگ اپنی رحمت کی خوشبو سونگھتے ہیں۔ تو اللہ والا بن کر رہنا اور جانا، اس کے تو مزہ ہی کچھ ہوگا۔ آپ میں سے جن جن لڑکوں کے رشتہ دار مخالفت کر رہے ہیں، یہ کدھر چلے گئے؟ جن جن لڑکوں کے رشتہ دار، وقت تھوڑا سا گزر جانے دو، جب آپ واپس گھر میں جایا کرو گے، آپ کی زبانوں سے قال اللہ کی آوازیں آئیں، قال الرسول کی آوازیں آئیں، آپ نے جا کر ان کو حدیثیں بتائیں، اللہ کی حکام بتائے، یہی لوگ آپ کو سینے سے لگائیں، یہی لوگ آپ کو اتنی عزتیں دیں گے۔ میں اور میرے تائی کا بیٹا اکٹھے ہم ایک دن نکلے پڑھنے کے لیے، وہ انجینئر بن گیا اور مجھے اللہ پاک نے حضور کا محراب عطا فرما دیا۔
آج جب میرے تایا جان مجھ سے ملاقات کرتے ہیں، میرا ماتھا چومتے ہیں، روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کر، یہ چیز، لیکن یہ چیز وہ بیٹے سے نہیں کہتے، مجھے کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، مر جاؤں تو کھڑے ہو کر ملیں گے، حالانکہ 70 سال ان کی عمر ہو گئی ہے۔ کہنے کا مطلب عزت ساری اللہ کی ہے، عزت ساری رسول اللہ کی ہے، اس کے بعد پھر عزت ساری ان لوگوں کی ہے جو حضور کے قدموں میں پہنچنے والے ہیں۔ یہ ہے بات۔ منہ دل بری منزل جاں ستاں، کہ در وے نبینی دل شادماں، نہ رکھ دل برئی، بری کیا ہے اصل میں؟ برئی، اس جان کو لینے والی منزل پر، یہ جانستہ، جان کو نکالنے والی، جان کو لینے والی منزل پر۔ یہ دنیا جو ہے نا ساری یہ جان نکالنے والی، ہر بندے کی جان نکال لیتی ہے، کیونکہ اس میں نہ دیکھے گا تو کوئی دل خوش۔ اس دنیا پر دل نہ لگاؤ، کوئی بندہ یہاں رہ کر خوش نہیں ہے، کوئی بندہ بھی خوش نہیں ہے، کمانے والا بھی اور غریب بھی، بادشاہ بھی اور فقیر بھی، کوئی بندہ دنیا میں رہ کر خوش رہے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خوشی اگر آئی بھی ہے نا تو 2-4 دنوں کے لیے کوئی نہ کوئی پریشانی لگی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی فکر لگی رہتی ہے۔ جن دکانداروں کا گھر شہر کی آبادی سے دور ہے، آج اچھی سیل ہو گئی ہے، خوش ہو گئے، جب رات کو واپس جا رہے ہوتے ہیں دل کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کوئی چور نہ آ جائے، کوئی راستے میں روک کر پیسے نہ چھین لے، یعنی یہ پریشانی لگی رہتی ہے ان کو۔ تو الٹی سیدھی پریشانیاں ہر بندے کو اندر سے کھائے ہی رکھتی ہیں۔ منہ دل بری کاخ خرم ہوا، کہ میں بارد از آسمانش بلا، کاخ کہتے ہیں محل کو، خرم ہوا تازہ ہوا والا، باقی معنی واضح ہے۔ نہ رکھ دل اس تازہ ہوا والے محل پر، کیونکہ برستا ہے اس کے آسمان سے بلا، برستی ہے، برستا نہیں برستی ہے اس کے آسمان سے بلا۔ دنیا کے محل پر اگر توجہ رکھو گے تو اس دنیا سے بڑی بڑی مصیبتیں جب برستی ہیں تو بڑے بڑے لوگ ہل کر رہ جاتے ہیں۔ یہ تو آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نظر نہ آتا۔ صبح نہ دارد جہاں اے پسر، باغفلت مبر عمر در وے بسر، ثبات مضبوطی، پائیداری نہیں رکھتا جہاں، اے بچے غفلت کے ساتھ نہ لے جا عمر اس میں بسر۔ 70 سال کے وقت میں ایڑ گیڑ میں جب میں لوگوں کو یہ دیکھتا ہوں کہ اب بھی وہ ان کے کیس لگے ہوئے ہیں جائیدادوں کے، یہ پلاٹ میرا ہے تو یہ جگہ لے لو، یہ پلاٹ، میں کہتا ہوں یا اللہ ان غریبوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ ساری عمر بھی اسی کام میں لگے رہے، اور اب جب کہ قبر کے کنارے پر ہیں اب تو کچھ اللہ توبہ کر لو، اب تو کوئی رو پٹ لو۔ لیکن بات وہی ہے، تربیت اس زمانے میں ہوتی ہے اور اس ماحول میں ہوتی ہے۔ اسکولوں کالجوں میں تربیت کدھر ہے؟ اس ماحول میں اور اس زمانے، جو اس ماحول میں دین دار اور حضور کا وفادار بن گیا، یہ وفاداری زندگی بھر اس کے ساتھ چلتی ہے۔ جو اس ماحول میں پیچھے رہ گیا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھو میں لوگوں کو غریب سمجھتا ہوں، میرے لیے یہ مالدار نہیں ہے۔ ایک پر جمعے والے دن ایک بندہ ملا مجھ سے، کہنے لگا 20 لاکھ روپے کا میری لکڑی آئی ہے جس سے گھر کے دروازے بننے ہیں۔ اوپر سے میں نے کہا اچھا، اندر سے افسوس کھا رہا تھا، وہ بھی کم از کم بھی 60 سے اوپر تھا۔ 20 لاکھ روپے کی اگر تیری دروازوں کی لکڑی آئی ہے تو خود سوچ کے باقی تیرا گھر کتنا بڑا ہوا تھا، کتنے کروڑوں کا ہوگا۔ یہ ہے، اور ان قریب وہ اس کی آنکھ بند ہو جائے گی اور اس کی چارپائی کو 2 دن بھی گھر والے نہیں رہنے دیں گے، نکالو اس کو یہاں سے۔ ان کو ڈر لگنا شروع ہو جائے گا، اسی باپ سے ڈر لگنا شروع ہو جائے گا جس نے کروڑوں کا گھر بنا کر دیا۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت، یہ ہے دنیا کی۔ ہم تو نظارے دیکھ کر کے تو اب کوئی مالدار میں مالدار ہی نہیں لگتا، کوئی بادشاہ میں بادشاہ ہی نہیں لگتا۔ یہ سب عارضی چیزیں ہیں، کچھ بھی اگر دوام ہے کسی چیز کو تو حضور کی غلامی کو ہے، اور حضور کے ساتھ وفاؤں کو دوام ہے،
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم مکن تکیا بر ملک و فرما دہی کہ ناگہ چوں فرما رسد جاں دہی نہ کر بھروسہ ملک پر اور حکمرانی پر، فرمان دہی فرمان دے تو یعنی حکمرانی پر، کیونکہ اچانک جب حکم پہنچے گا جان ہی دے دے گا تم۔ ایک حکم آ گیا تو بادشاہ کو مرنا پڑ جانا ہے۔ ایک حکم، وہ آپ کو میں نے کہانی سنائی تھی نا چند دن پہلے، مجھے کسی نے سنائی، میں نے آپ کو سنا دی کہ ایک بادشاہ نے کہا کہ میرے ملک میں سب سے بیوقوف آدمی کو پکڑ کر لاؤ، اس کو انعام دینا ہے۔ کوئی کسی کو پکڑ کر لے آیا، وہ بیوقوف نہیں تھا، بندہ تھا اللہ والا، تو اس بات نے انعام و کرام دیا، اس کے گلے میں ہار ڈالا۔ وقت گزرتا گیا، بادشاہ مرنے پر آ گیا، بیمار ہو گیا، آخری وقت آ گیا، تو وہ اللہ والا اب آیا فقیر، آخر کا بادشاہ جس طرح کا گھر یہاں ہے ادھر بنایا ہوا جہاں جا رہے ہو؟ کہا نہیں۔ جتنے نوکر چاکر ادھر ہیں ادھر کے لیے ہیں؟ کہا نہیں۔ اس نے اپنا ہار اتار کر بادشاہ کے گلے میں ڈال دیا، کہا بڑا بے وقوف تو ہے، زندگی خراب کر دی ہے تو نے، اور ادھر تیرے پاس ایک نوکر چاکر نہیں ہے، ادھر تیرے پاس ایک کمرہ تک نہیں ہے، بے وقوف تو آدمی ہے۔ جب موت آ گئی پھر نہ بادشاہ بچنا ہے تو نہ کچھ اور بچنا ہے۔ منہ دل بری دیر نہ پائیدار، ز سادی ہم یک سخن یاد دار، نہ رکھ دل اس ناپائیدار مندر پر۔ دنیا کو حضرت سعدی نے مندر کہہ دیا ہے، مطلب کہ ایسا ہی ہے مندر، اندر بت پڑے ہوئے ہیں، دولت کا بت، شہرت کا بت، کتنے بت پڑے ہوئے اس مندر کے اندر۔ اس مندر کے اندر دیر کہتے ہیں مندر کو جس میں ہندوؤں کے بت ہوتے ہیں۔ نہ رکھ دل اس ناپائیدار مندر پر، سعدی سے یہی ایک بات یاد رکھ لے۔ چلو بھائی، مبارک ہو پیارے بچوں آپ لوگوں کو۔